السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر ماہ رمضان شریف میں آپ حضرات کی شرعی رہنمائی مسلسل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اور ان میں سے کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بار بار ٹکرا جاتے ہیں، کئی لوگ سوال کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں جماع کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، یا اگر حالت روزہ میں مرد نے عورت سے جماع کر لیا یعنی صحبت وطی کر لی تو اس کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے، واضح فرمائے۔ جواب سماعت فرمائے۔ بنیادی مسائل زندگی کو جاننا بطور مسلمان ہمارا پہلا فرض ہے۔ کم از کم ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے لازماً آگاہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ فرق ہے جس سے انسان اور جانور میں امتیاز ہوتا ہے۔ بہرحال اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لے تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع صحبت سیکس کے لیے مجبور کرے تو قضا اور کفارہ بیوی پر بھی ہوگا جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورت سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا وہی کرو۔ آیت کریمہ میں بڑے واضح انداز سے ماہ صیام ماہ رمضان میں صرف رات کے اوقات میں ہی جماع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جماع کرتا ہے، صحبت ہم بستری کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا لازم آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفارے کا جو طریقہ منقول ہے وہ سماعت فرمائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ وہ جل گیا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی کہ میں رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا جس کو عرق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جل جانے والا کہاں ہے؟ عرض گزار ہوا میں ہوں۔ فرمایا کہ اسے خیرات کر دو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سائل کہاں گیا؟ یعنی جس نے یہ سوال کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، جی حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تھیلا لے جا اور خیرات کر دے۔ وہ کہنے لگا، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ دندان مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا،
تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ایسا کرے گا تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ سمجھ لے، قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے گا، جبکہ کفارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلاموں کا خاتمہ ہو چکا ہے لہٰذا کفارے کی یہ صورت نہیں ہے، تو اب 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر بھی اگر آپ حضرات یہ مسئلہ نہیں سمجھ سکے تو ڈسکرپشن میں ہمارا فون نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر کال کر کے یا واٹس ایپ کر کے مسئلے کی وضاحت معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر ماہ رمضان شریف میں آپ حضرات کی شرعی رہنمائی مسلسل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اور ان میں سے کچھ سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو بار بار ٹکرا جاتے ہیں، کئی لوگ سوال کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں جماع کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟